بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اور اس کا جواب رہا یہ سوال کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں اور مشکلیں حل فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بادشاہ نور الدین سے کیوں کہا اور نصرانیوں کو خود ہی کیوں نہیں ہلاک کر دیا؟ اور جب وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدائے عز و جل کی عطا کی ہوئی طاقت سے اپنی حفاظت فرما سکتے تھے اور بادشاہ نور الدین کی مدد کے بغیر ان کے دشمن ہلاک ہو سکتے تھے، جیسا کہ اسی کتاب وفاء الوفا 1/471 میں ایک دوسرا واقعہ درج ہے کہ حلب کی ایک جماعت سے مدینہ کا ایک حاکم مل گیا اور بہت سا مال رشوت لے کر ان کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جسم مبارک کو نکال لے جانے کی اجازت دے دی، اور جب وہ لوگ زمین کھودنے کے لیے بہت سے ہتھیار لے کر باب السلام سے اندر داخل ہوئے اور حجرہ شریف کی طرف چلے تو حضرت شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خادمین حرم نبوی کے افسر تھے اور اسی واقعہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ ما واصل المنیر حتی ابتلعتهم الارض جمیعهم بجمیع ما کان معهم من الآلات ولیتک لہ اطر، یعنی خدا کی قسم وہ لوگ سبھی ممبر شریف تک بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کو اور ان کے سارے ساز و سامان کو زمین نگل گئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اسی طرح وہ دونوں نصرانی بھی ہلاک ہو سکتے تھے، مگر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ نور الدین کی کسی نیکی پر ساری دنیائے اسلام میں ان کے نام کو روشن و منور فرمانا چاہتے تھے، آخرت میں ان کو مرتبہ جلیلہ کا فائز کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ خدمت ان کے سپرد فرمائی۔ لیکن اگر جب بھی کوئی بدبخت نہ مانے اور یہی بکتا رہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے بادشاہ نور الدین سے ہلاک کروائے، تو اس بدبخت کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ خود ہلاک نہیں کر سکا بلکہ دوسرے سے ہلاک کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد وصال بھی زندہ ہیں، اس سلسلے میں ایک واقعہ اور سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الحاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں، ان کا مشہور واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، قبر انور کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے فی حالۃ البعد روحیہ کنت ارسلوہا تقبل الارجاء انی وہیہ نائبتو، یعنی میں دور ہونے کی حالت میں اپنی روح کو خدمت مبارکہ میں بھیجا کرتا تھا جو میری نائب بن کر حضور کے آستانہ مقدس کو چوما کرتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الصَّبَاحِ قَدْ حَجَرَتْ کَمَدُودَ یَمِینَکَ کی تحت بہی صحفتی، یعنی جب جسموں کو حاضری کا وقت آیا ہے لہٰذا اپنے دست اقدس کو عطا فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عرض پر سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
قبر انور سے اپنے راستے مبارک کو باہر نکالا جس کو انہوں نے چوما۔ البیان المسید میں ہے کہ اس وقت کئی ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور کے دست اقدس کی زیارت کی۔ ان لوگوں میں محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی غوث اعظم علیہ السلام کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر ایسے کی فقط آنی ہے، مگر ایسی کی فقط آنی ہے۔ بس اسی آن کے بعد ان کی حیات، بس اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے۔